کدی پتر جنیاں سی یاویاں ماری ہیں نے تو کر دے کھ. آپ کو پتہ ہے جس دن آپ نے پہلے دن پانی کہا تھا اور آپ سے پانی بھی نہیں کہا گیا تھا، آپ نے کہا تھا مانی. بھئی آپ کی ماں نے تو مانی پہ بھی خوش ہو کے آپ کا منہ چوم لیا تھا، اور اس نے اپنے پورے پیکے میں فون کر کر کے بتایا تھا کہ آج سلیمان نے پہلی بار مانی منگے ہیں جی. وہ تو ہماری یاویوں پہ بھی خوش ہو. مجھ سے روٹی نہیں کہا جاتا تھا حضرت، لیکن مجھ پہ بھی خوش ہوا کر. اور آج ہمیں ان کی باتوں کے غصے لگتے ہیں. کدی غصہ نہیں کریے پتر، سانو کچھ ہو جنے دے نہیں ہے ترس دینے کا کہ تو آواز آن کا. جہاں جاتا ہوں افتخار بھائی تو ویسے ہی ایکسٹرا محبت کرتے ہیں، لیکن جہاں بھی جاؤں جی پاویں کوئی مننے پاویں نہ مننے دی مجبوری ہوندی ہے، انہیں میرے نہ سارا کچھ لاڑ ہی لاڑ. حضرت علامہ ڈاکٹر یہ وہ لیکن پتر وہ دنیا میں ایک ہی تھا جو مجھے اس طرح بلایا کرتا تھا، اوے سلیمان. وہ ایک ہی تھا لیکن وہ چلا گیا. اور میں کوئی پتر الفاظ ہی نہیں کر رہا، اپنے دل کا درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ترستی ہیں کان اس آواز کو کہ تو آواز آئے. اوے سلیمان. میں نے جلیبی لا کے رکھی کیا میں بجھی ہوتا ہوں جلیبیاں بڑی پسند سے لے کے آئے. لین دا ہر کچھ چوتھے دن مٹھا مردہ کے انہیں کھا کے پھر تھوڑی دیر بعد چل دے جو لے ہی ہیں. میں حضرت کھول کے ایک پیش کرنی ایک کھانی سواد نہیں آنے دیکھو حضرت صاحب دوسری کھانی تو آنکھوں میں آنسو آ جانے. پھر رو کے دعا کرنی، یا اللہ میں نو خوش کرتا ہے تو انو خوش رکھے، میرا منہ مٹھا کرتا ہے تو ایدہ منہ مٹھا. صاحب ماشاءاللہ سادات تشریف فرمائیں، راجرہ سجدہ میں لکھو دعاواں لگو. لیکن پتر یاد رکھیو جڑا کروں پکھا باروں بھی جے پتر تیرے نال تیرے ماں پیو دیاں دعاواں نے پھر ہر تھاپی تینوں کام دے. جے پتر ماں پیو دیاں دعاواں نہیں تے بڑیاں تھاپیاں مس کوئی کام آنے. اے جدوں میں نکلی اے دعاواں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں پتر ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے یہ ہے کیا. میں نے کیونکہ میں والدین کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا، اور پھر ابو اسکول ہی نہیں داخل کرواتے تھے، مشا مار دیا نے. لاڈلی اولاد تھی، کلا کلا پتر تھا. بڑا کہہ کے ماموں نے خالہ نے مجھے 6 یا 7 سال کی عمر میں اسکول داخل کر لیا، اس لیے ہر لحاظ سے لیٹ تھا. میٹرک بھی لیٹ کیا میں نے. پھر میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا تو اللہ نے سوچ بدل دی، کالج چھوڑا اور میں حفظ اور درس نظامی کے لیے نکلا. پینڈا کیونکہ لمبا تھا اس لیے ابو جی سے اجازت مانگی، لیکن انہوں نے اجازت دے دی. پھر مان لگے بس دعا کریں یار شاہ وفا کریں تیرے مکمل مولوی بن تک، باقی تو پڑھ جا. میں لاہور آ گیا، والد صاحب آبڈا میں ملازم تھے. پیچھے بہت کچھ ہوا، 2 بار کھمبے سے گرے، یہ بازو ٹوٹا ہوا تھا، یہ ہاتھ ابو جی کا جلا ہوا تھا. اس لیے تم اکثر بچوں سے پوچھتا ہوں کہ یار تمہارا دل کیسے مان جاتا ہے گاڑی کے پیچھے لکھوانے کے لیے یہ میری ماں کی دعا ہے. تمہیں اس کی مزدوری بھول گئی. پتہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا یہ جملہ، لیکن پھر مطلب کسی سے کوئی ذاتی رنجش نہیں، کیونکہ میں پھر کہوں گا کہ ہم نے سٹیجوں پہ بے احتیاطیاں کی ہیں. کیونکہ دیکھیں نا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک فرما رہے ہیں کہ پہلے ابو بکر کو اپنا کلام چیک کروا جا. یہاں کوئی اپنا کلام چیک ہی نہیں کرواتا کسی کو کہ میرا یہ کلام سامنے بیٹھوں پہ کیا اثر ڈالے. بھئی ہم نے آپ کو سٹیجوں پہ بتایا نا کہ کوئی ٹھیک ہے جی، کوئی وچ ابو بھی آ گئے، کوئی وچ بھیڑاں بھی آ گئی ہیں، کوئی وچ بھرا بھی آ گئے، کوئی کہندا نہیں پتکارا ماواں جدوں. ہم نے آپ کو یہ ذہن دیا ہے کہ کار صرف امی چاہتی ہے کہ تو کار آ، ابو لو پاویں مر جا، بھرا لو پاویں تو لین گڈی تھلے آ جا، تے بھین لو رستے تینوں پاویں کوئی گولی مار چھڑے. ہم نے آپ کے ذہن بنائے ہیں نا پتر کہ گھر میں اگر پیار کرتا ہے آپ کو تو صرف آپ کی امی کرتی. ہم نے آپ کو بتایا کوئی کہندا نہیں پتکارا. ان قاری صاحب پہ غصہ کرنے میرا کی ہم نہیں بتایا آپ کو. ہم نے کسی کو بتایا ہوتا تو آپ کو بتاتا پتر کمزور کلام ہے کیوں پیو نہیں پیار کرتا. اور میں پھر آپ کو پتر اپنے گھر لیے چلتا ہوں، قسم اٹھا کے کہتا ہوں. آج میرے 3 پروگرام ہیں علی پور شریف میں. پہلا مغرب سے عشاء ہے، عشاء کے بعد 2 ہیں. کم پیش مجھے 12 لگ جائیں، 12 ساڑھے 12 1 بج جائے گا فارغ ہوتے ہوتے. اور ناروال کا سیالکوٹ سے کم پیش 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے، تو 1.5 گھنٹہ میں تقریباً 3 بجے گھر پہنچوں گا. جب تک ابو حیات رہے کبھی حضرت اس طرح نہیں ہوا کہ میں نے جا کے دروازہ کھولا اور ابو جی ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے سین میں چکر نہ کاٹ رہے ہوں. میں جانا آ گئے ہیں چل ٹھیک ہے.
जाके ते अपनी मंजी ते लेट जा। बिल्कुल एक दिन मैंने कहा मौलवी सुलेमान उंज भावें माफ़ी लग जाए लेकिन बुढ़ा प्यो जो सारी रात जागता है तेन माफ़ी नहीं लगनी पक्के लेतर तेरे। मैंने एक दिन अर्ज की मैं बुझी मेरा रोज का काम है 2:30 3 1:30 2 3 3:30 4 पौने 4 तुसी क्यों नहीं सोंदे। उन्होंने कहने लगे चलिया जिदा एक ही पुत्र होए और वो भी सड़कते हुए तो किहड़े प्यो नूं नींदर पैंदी है। लेकिन हमने खुद ही आपको सुनाया है कोई कहता नहीं, हमने खुद ही आपको सुनाया है कि सिर्फ अम्मी नूं प्यार है अबू नूं ते तेरे नाल प्यार है। अल्लाह पुत्र ये जितने आप बैठे हो ना ये आपको तब पता चलेगा जब आप खुद अबू बने। ये आपको 40 साल तक पता कोई नहीं चलना क्योंकि 40 साल तक तो बंदा खुद इस नशे में होता है कि जड़ा वाले दा सारे तो बड़ा पहलवान मैं ही है। ये 40 साल के बाद जब बंदे को सामने 50 नजर आता है ना फिर बंदा उस नशे से बाहर आता है तो फिर बंदा कहता हुए एक ही हो गए। लेकिन तब तक अक्सर व पेशतर अहबाब लेट हो चुके होते हैं, नामी होती हैं पास और ना ही। मैंने हजरत कमो पेश 6-7 साल लाहौर गुजारे और जब मैं पढ़ के वापस आया तो एक दिन हम नाश्ता कर रहे थे तो अबू जी ने जरा जल्दी कर लिया, मेरे को 2 नवाले रहते थे तो अबू जी उठ गए। मैंने पूछा मैं अबू जी, कहने लगे यार जरा दफ्तर जाना है अंगूठा लाना है जाके। तो मैंने कहा अबू जी मैं आ गया हूँ तो मैं आपके साथ चलता हूँ। कहने लगे नहीं यार तू रोटी खा। मैंने नहीं मैं अबू जी चलता हूँ। मैंने जल्दी से 2 नवाले लगाए हाथ धोए मोटरसाइकिल निकाला अबू जी पीछे बैठे दोनों बाप बेटा दफ्तर चले। अब जब अबू जी जाके अंगूठा लगाए तो अंगूठा आए ना। मैं खैर उठ के गया देखने, मैंने कहा क्या मसला है। वो जो काउंटर पे बेटी बैठी थी वो कहने लगी हजरत आप इस तरह करेंगे बाजार से कोई लोशन लाएं और अच्छी तरह इनके अंगूठे पे लगाएं और धोने की कोई आदत नहीं, टिश्यू से साफ करें आए लग जाएगा। मैं हजरत नीचे गया, मैंने केयर का लोशन खरीदा 31-32 रुपए का मेरे ख्याल से आया। मैं वापस आया, मैंने आके कहा अबू जी हाथ दिखाए। तो मैं जब अबू जी के अंगूठे पे लोशन लगाने लगा तो देखा क्या कि अंगूठे पे लकीरें कोई नहीं। मैंने हैरान होकर पूछा, मैंने कहा अबू जी आपकी लकीरें किधर गई। तो आंखों में आंसू आ गए, फरमाने लगे यार तेरियां लकीरां बनांदे मेरियां मिट गई। पुत्र बड़ा ध्यान करियो इन्हां दा, बड़ा लिहाज करियो इन्हां नाल बड़ा प्यार करियो। इस्लाम तो कहता है कि बेगानों के मुंह में भी नवाले डालने, लेकिन दुख है कि आज हमारे वालिदैन हमारे नवालों से महरूम है। फिर माड़े रिश्तेदारों का ध्यान रखियो, फिर यही बेटा सब। लेकिन मैं अक्सर देख के कहता हूँ पता नहीं हजरत हम किसके तरीके पे हैं, जिनका मिलाद आज हम मनाने बैठे हैं, जो हमारा तर्ज हयात है या जो हमारा अंदाज जिंदगी है। मैं आखिरी बात और बात खत्म फिर इंशाल्लाह कभी, क्योंकि 3 घंटे का आगे सफर है और प्रोग्राम भी मगरिब से इशा है। किताबों में हमने पढ़ा है कि जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला खलीफा बने और वो पहला केस जो जनाब सिद्दीक़ अकबर के पास आया वो ये था कि एक छोटी सी बच्ची आई और उसने रोना शुरू कर दिया। आपने पूछा क्यों रो रही है, अर्ज करती है कि अल्लाह के रसूल का विसाल हो गया इसलिए रो रही। फिर मैं अगर तेरे रोने की वजह अल्लाह के रसूल का विसाल है तो फिर तुझे क्या बताऊं अबू बकर के दिल का क्या हाल है। वो कहती नहीं एक वजह और भी। पूछा वो कहा मैं यतीम हूँ, माँ भी नहीं है, कोई भाई नहीं बहन नहीं, घर में एक बूढ़ी दादी है और हमारे पास कुछ बकरियां हैं जिनका दूध जिसको पंजाबी में कहते हैं चो के हम बाजार बेच के अपना गुजर बसर करते हैं। तो मैं रोने की वजह क्या। उसने कहा मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, इनसे बकरियों का दूध निकल सकता नहीं, और दादी बूढ़ी है और बीमार है और वो भी दूध निकाल सकती नहीं। रो इसलिए रही हूं जब तक अल्लाह के रसूल हयात ज़ाहरी के साथ हमें मौजूद थे। अब रोज हमारे घर तशरीफ लाया करते थे और हमें बकरियों का दूध निकाल के दिया करते थे। ऐसा वैसे 4 पैसे साढ़े कलांदे ही नहीं तो साढ़े अंदाज बदल जाते। रिश्तेदार बदल लेंगे, यार दोस्त छोड़ देंगे, पिंड छोड़ देंगे, मोहल्ला छोड़ जी मेरा स्टेटस नहीं। तो क्या हुआ तेरे स्टेटस, पहले भी तू टट्टी करना था भी टट्टी करना, क्या स्टेटस तेरे को क्या हुआ। नहीं सही को दसो ना मैनू की बदलिया। बस पहले भी तू पेशाब भी करना था भी तू पेशाब, पहले भी तू बोलता था तेरे मुंह से थूक गिरता था अब भी थूक ही है। क्या अब तू सोना निकालता है अंदर से। मुझे तो समझ नहीं आती यार उनको हो क्या जाता है यार। 4 पैसे आगे चले यार हल्के खा, क्यों कले खान लगा तो किन्नी देर खा लेगा। कल्याण करीब तेन डॉक्टर ने गोशत भी मोड़ देना, तेन देसी घ्यो भी मोड़ देना डॉक्टर, तेरे सारे रला के खिलाएगा। मैं लिख के थले साइन करांगा, जो डॉक्टर मोड़ गया तो ना बदल चढ़ी।
یہ تو وکری بات ہے، سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ کو 2 سال حضرت صاحب پہلے کی بات ہے، مجھے کو تھوڑی سی طبیعت خراب تھی، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر طاہر علیم صاحب نام ہے، میڈیکل اسپیشلسٹ۔ انہوں نے مجھے کوئی ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ کے لکھا، انہوں نے کہا حضور نشانی ہے کچھ ٹھیک نہیں۔ میں نے ٹیسٹ کرائے، فیٹی لیور آ گیا جی۔ انہوں نے مجھے اتنی لمبی لسٹ تھما دی کہ یہ نہیں کھانا، اور 7 دوائیاں بھی کافی لکھ دی۔ میں گڈی چایا تو میں آ کے میں یا اللہ ڈاکٹر کون ہوں بند کرنا تھا، لگتا ہے تو ناراض ہو گیا میرے، لگا اپنی نعمتاں میرے تے بند کرن، جڑیاں یاد سن وہ بھی منیاں، جڑیاں نہیں یاد سن وہ بھی منیاں، اور معافی منگی یا اللہ بند نہ کریے، مولوی بندہ ہوا جی سارا کچھ بند ہو گیا تو میرا کی بنے گا۔ حضرت صاحب 1 ہفتہ میں نے نہ دوائی کھائی، لیکن اس مالک اگے اور ترلے بدائے یا اللہ بند، نعمتاں تیریاں، ڈاکٹر کون ہوندا بند کرنا، تیریاں نعمتاں نے بند بھی تو ہی کرے گا، یہ مطلب ہے ڈاکٹر نشانہ ہے بند تو ہی کر رہے۔ اللہ جڑی کوئی ہوئی ہے معاف کر، گوشت نہیں کھانا، دیسی گھیو نہیں کھانا، کھانا پھر کی؟ میں 1 ہفتہ درسا مالک اگے روندا رہا۔ ہفتے بعد مجھے ڈاکٹر صاحب آپ پہ فون آیا، من کہنے کہ آپ آئے نے ٹیسٹ کروائے، الٹرا ساؤنڈ کروا کے دوبارہ آئے، میں گیا، انہوں نے کہنا کہ صاحب لگتا ہے آپ نے بڑا پرہیز کیا، میں کیوں؟ کہنے لگے سارے ٹیسٹ ٹھیک ہو گئے۔ سب کلیئر کنی دیر کھا لوں گی، ان قریب انہیں بند کر چھڑنا ہے، جلال کھاؤ گے تو آخری سا تک کھاؤ گے، وہ کدی کسی دا بند نہیں کرتا۔ دیکھو نا بند تے تاں کرے کہ انہیں آپ پہ کھانا ہے یا اپنی اولاد نو کھوانا ہے، وہ آپ پہ کھان تو پاک اولاد تو پاک، پھر کیوں بند کرتا ہے؟ بند ادو ہی کرتا ہے جدو اسی کلیاں کھانے۔ وہ جب تک اللہ کے رسول موجود تھے روز ہمارے گھر تشریف لاتے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے، صدیق اکبر رو پڑے، وہ بھی رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے اب اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالا کرے اور ہمارا گھر کیسے چلے گا؟ آپ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا تو دل نہ چھوٹا کر، میرے محبوب کا تو وصال ہو گیا، لیکن ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم ہے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لا، بڑا جیسا دھیان کریو، بڑے دھیان کریو، بڑے دھیان کریو۔ اللہ ہمارے ان بچوں کو، ان کی یہ نکاح کی تقریب سعید ہے، اللہ ڈھیروں خوشیاں دے، اللہ زوجین کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے خوب محبتیں پیدا کرے، اور اللہ ان جوڑوں کو مثالی جوڑے بنائے، اور یہ تہجد گزار جوڑے ہوں، اور پھر اللہ انہوں پہلا پتر دے، یہ پھر انہوں عالم دین بنانا ہے، یہ پھر ان کو عالم دین بنائے۔ دیکھو یہ سی تے ایہی دعا دینی، کیونکہ حضرت صاحب تو مولوی آپ مہنگی کڑی بن کے تے برینڈ دی ویس کوٹ پا کے تے جیب چ 15 پرو میکس رکھ کے تے بٹوا پیسے نہ پار کے آئے گا، پھر کسی دی خوش آمد نہیں ہوئی گی، مزہ ہی گل دا پھر آنا ہے۔ ویسے لی تنوں منع کر چھڑے، میں اپنا بٹوا پار کے لے کے کروں آیا ہوں، پھر مجھے کسی کا کیا ڈر ہے؟ اور اللہ سلامت رکھے، اے گجر پتر مانی حضرت علی پاک دا تے چمڑی جو ڈر انجی نکل گیا، چمڑی جو ڈر انجی کوئی نہیں ہے، پھر دین بیان ہوتا ہے۔ اللہ تینوں پہلا پتر دے پتر، تیرا نام پھر محمد تے علی رکھنا۔ میں دعا دے رہے ہیں، دعویٰ کوئی نہیں کر رہے ہو بھائی، ایویں میرے کارم روڈ نہ پڑ